أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم درود ایسا کہ کہنے کو طبیعت مچلے توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت میرے سامنے ہے، جہاں جہاں بھی آپ تشریف رکھتے ہیں جو ارسال کروں ایک ایک حرف صحیفہ دل پہ لکھیے، بات سمجھ میں آئے تو اپنی موجودگی کا اتنا ثبوت دیجئے کہ مجھے احساس ہو میرے سامنے علی کو ماننے والے ہیں، سوچنے والے نہیں۔ چونکہ والی نجف نے میری ڈیوٹی یہی لگائی ہے کہ شیعوں کو شیعہ کرو، تو میں نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ ارشاد ہے وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا۔ فرمایا جو شخص اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ فرمایا دوستو من کانا قرآن ہے، سبحان اللہ، طبیعت میں اجلت ہے، ممبر پہ منگا لو۔ من کانا فی ہاذہ اعمی، جو شخص بھی جو بھی کوئی ہو اگر دنیا میں اندھا ہے فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، وہ آخرت میں بھی اندھا ہی ہوگا۔ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور سبیل سے بھٹکا ہوا ہوگا۔ نہیں، کیا خیال ہے میرے سامعین کا؟ جس کی آنکھوں کی بینائی نہیں اس کی بات کر رہا ہے خدا، اگر اس کی بات کر رہا ہے تو پھر وہ عادل نہیں۔ کیا جرم ہے آنکھوں کے نابینا کا کہ وہ قیامت کو بھی اندھا اٹھایا جائے؟ جب میں تفاسیر اہل بیت کو پڑھتا ہوں تو جواب یہ ملتا ہے یہ آنکھوں کے نابینا کی بات نہیں، ھذا اعمی عن المعرفت، یہ جو معرفت سے اندھا ہے۔ جی، اور اس اشرے میں ہم نے معرفت کا درس لینا ہے تاکہ ہم اندھے نہ اٹھائے جائیں۔ یعنی جس نے اس دنیا میں معرفت حاصل نہیں کی، جس کے دل کی آنکھیں نابینا ہیں، وہ آخرت میں بھی نابینا ہے۔ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور یہ لاہور کی سرزمین پر میں سینکڑوں دفعہ بتا چکا ہوں کہ اما السبیل فی کتاب اللہ امیر المومنین، سبیل قرآن میں لقب ہے شوہر بطول کا۔ جو معرفت نہیں رکھتا علی سے بھٹکا ہوا۔ ماشاءاللہ جی، چلے تو نہیں گئے ہو؟ اب ظاہر بھائی ایسا ہے، کچھ آیتیں اپنے عدد کی روشنی میں سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں۔ مثلا سورہ یاسین میں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اس آیت کا نمبر 12 ہے۔
کہ میرے سامنے بگار والے کتنے ہیں اور حقیقت والے کتنے ہیں؟ 12 نمبر آیت میں امام مبین کا ذکر کر کے اللہ نے بتایا ہے امام 12 ہی ہوں گے. سورہ بنی اسرائیل میں لا تجہر بصلاتک، اس آیت کا نمبر 110 ہے. اللہ نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ جس کے عدد 110 ہوں وہ مصداق ہے اس آیت کا. اور سر اٹھانا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا. اور یہ آیت جو اس دنیا میں اندھا وہ آخرت میں بھی اندھا. قرآن اٹھا کے ابھی دیکھ لو، اس آیت کا نمبر 72 ہے. یعنی جسے 72 کی معرفت نہیں وہ یہاں بھی اندھا. یہ چند جملے میں نے بڑے کھر بولے ہیں اپنے سامعین کی توجہ حاصل کرنے کے لیے. ہاں، 72 کی معرفت کا پہلا سبق پتہ ہے کس سے لینا ہے ہم نے؟ اس کی زبانی جس کے علم بناتے ہو. ہاں، اگر تو تھکن ہے تو ادھار کروں. میں پہلی مجلس کا آغاز ہی سرکار وفا کے ایک خطبے سے کرنے لگا. بسم اللہ. نہیں دیکھو، یا تو نعرہ لگے نہیں، میں نہیں طلب کروں گا تم سے نعرہ، حضرت ہی نہیں. اور اگر لگے تو بھئی یہ ٹوٹا پھوٹا نعرہ لگا کے میرے پڑھنے کے مزاج کو وادی جن میں امام علی مقام نے مدینے سے تیاری کی. مدینے کے باہر پہلا قیام وادی جن میں کیا. اتنا پہنچی مدینے میں کہ حسین قریب ٹھہرے ہوئے، ہجوم ہو گیا اہل مدینہ کا. سلطان کربلا نے کہا عباس چونکہ میری زبان تم ہو، چونکہ تم لسان اللہ کی زبان ہو، اللہ کی زبان کی زبان ہو، جا کر ان سے خطاب کرو. تو وہاں جو کچھ مسجود وفا نے بتایا، ہاں اس میں تمہیں حسین کا چہرہ بھی نظر آئے گا. اور پھر یہیں سے سوچنا کہ جس علی کے بیٹے کو ابو الفضل کہا جائے، نہیں اگر کسی کے دماغ میں یہ ہے کہ عباس کا ایک بیٹا تھا فضل اس وجہ سے ابو الفضل، تو اس سے بڑا جاہل ہی کوئی نہیں. ہاں کیونکہ فضل تیسرے نمبر کا بیٹا ہے، کنیت بڑے بیٹے کے نام پہ ہوتی ہے. کتابوں میں پڑھ کے دیکھو، 4 شعبان کو جس دن عباس دنیا میں آیا، شام والی اٹھا کے لے گئی بابا کے پاس. بابا نام تو میری اماں تجویز کر گئی تھی، آپ بھی میرے عباس کو کچھ عطا کریں. فرمایا میں اسے خطاب دے رہا ہوں، ھذا ابو الفضل، یہ فضیلتوں کا باپ ہے.
ہو گئی توجہ دوستو؟ وادی جن بیرون مدینہ، عباس کی زبان، اہل مدینہ سامع، خطیب منبر سلونی کا بیٹا، سردار صاحب خطبہ دے رہا ہے عباس. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ المختبر لولیہ المقتدر. اگر یہی رہے تم عرش کو چھو کے آؤ گے وعدہ میرا. الحمدللہ المختبر لولیہ المقتدر الذی اقدرہ علی الاملاک والجن والبشر ان من سنت اللہ ان یختبر اولیاءہ لینشر عداہ وقد اختبر محمدا حبیبہ وصفت اما انہ صفت الوجود وفیاض کل وجود والموجود واختبر محمدا وعلى محمد بما لم یختر بہی احدا من العالمین. یا اہل یثرب علم تکن بلدتکم دار تسریب وبلاء ومسکن ترہیب وبواء. ألم تكن بلدتكم دار تسريب وبلاء ومسكن ترهيب ووباء وأصبحت وضية بعد أن كانت وبية فشرفها الله بأشرف خلقه وشرفه وعلوه وزاد بهاها ببهاء وجهه ووجه بهجته وحجبها عن الآفات عن حجاب حريمه وسر تحريمه وأجملها بقرط عرشه وفرط فرشه فأصبحت مهبة الأملاك ومهد أمور الأفلاك معراج الروحانيين ومزار ملائكة المقربين ولم يكن اليوم سوى الحسين فيكم تذكيرا للأربعة المعصومين. سردیاں ہیں اور میرے ماتھے پہ پسینہ آیا ہے. خطبے پڑھنا مذاق نہیں ہوتا. اشرا پڑھ لو تمہاری مرضی اور ایک خطبہ پڑھ لو تمہاری مرضی. ظاہر سے باطن تک. نہیں دل چاہ رہا تو چھوڑ دوں. وَلَمْ يَكُنْ فِيكُمُ الْيَوْمَ سِوَى الْحُسَيْنِ تَذْكِيرًا لِلْأَرْبَعَةِ الْمَعْصُومِينَ. هذا روح النبي المامول ولحم سيف الله المسلول وحياة سيدة البطول. هذا والله طينة سيد المرسلين وهذا والله سيرة أمير المؤمنين وهذا والله طبية أفضل النساء العالمين. لقد رأيتم سنيته برسول الله منكبه مركبه وظهره منبره ولسانه مشربه وصدره مصدره وقلبه مسكنه. يرحل عنكم اليوم موكبه والله يرحل عنكم اليوم أمير المؤمنين والله يرحل عنكم الرسول الأمين. فمن يدافع عنكم للعذاب من يدار لكم عند رب الأرباب. أما تكرهون مثل الكتاب فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءت البشرى يجادلنا فيكم ولوط كلما جاز للخليل هو أجوز للسيد الجليل ولكن أوقم الشيطان في قيد والتذليل وحسبنا الله ونعم الوكيل. جلدی جلدی یار بجو نعرہ چلے تو رہیں گے دوست. کیا روانی ہے. شاہ جی پہلا جملہ ہی حمد اور عرش نہ کرے بشرط کے وعدہ اس بندے سے ہے جس کے دل کا آئینہ چمکتا ہے نور معرفت سے.
ہر ایک سے میرا وعدہ نہیں، زبانی عباس کی ہے. فرماتے ہیں الحمدللہ المختبر لولیہ المقتدر. حمد ہے اس خدا کی جس نے اپنے صاحب اقتدار ولی کا امتحان لیا. کسی مجبور کا امتحان نہیں لیا. لِوَلِيِّهِ الْمُقْتَدِرِ، جس نے اپنے صاحب اقتدار ولی کا امتحان لیا. کہاں تک ہے اس کا اقتدار؟ الَّذِي أَقْدَرَهُ عَلَى الْعَمَلَوْكِ وَالْجِنِّ وَالْبَشَرِ، جو بشر پہ قادر ہے، جو جنات پہ قادر ہے، جو فرشتوں پہ قادر ہے. عباس سے زیادہ ظہیر بھائی کون جان سکتا ہے حسین کو؟ ایک طرف عباس ہے جو حسین کو مقتدر کہہ رہا ہے، ایک طرف ٹکے کا ملا ہے جو حسین کے بابا کا نمک کھا کے پھر بھونک رہا ہے. دونوں میں سچ کس طرف ہے یہ فیصلہ میں نے لاہور والوں پر چھوڑ دیا. اور ہاشمی اقدرہ علی الاملاک، ملک کی جمع ہو تو ترجمہ فرشتے ہے، ملاک کی جمع ہو تو پھر ترجمہ یہ ہوگا وہ صاحب اقتدار جو ہر قدرت پہ بھی قادر ہے. پیچھے والے گھبرائے ہوئے تو نہیں؟ ہاں، نعرے یہی لگائیں گے، داد یہی دیں گے، کبھی کبھی ہاتھ تم بھی اٹھا دینا، پتہ چلے ہمارے ساتھ تو تم. فرمایا ان من سنت اللہ ان یختبر اولیاءہ. جاگنا ایک ایک جملے میں حقائق کی کائنات چھپی ہے. فرمایا یہ اللہ کا قانون رہا ہے کیا؟ ان یختبر اولیاءہ، کہ وہ اپنے دوستوں کا امتحان لیتا ہے. کیوں جاگنا؟ لِیُشْہِرَ أَعْدَاءَهُ، تاکہ اپنے دشمنوں کو ننگا کرے. اپنے دوستوں کا امتحان لیتا ہے. لِیُشْہِرَ أَعْدَاءَهُ، تاکہ اپنے دشمنوں کو رسوا کرے. قَدْ اخْتَبَرَ مُحَمَّدًا حَبِيبَهُ وَصِفَّتَهُ، اس نے تو اپنے اس محبوب کا امتحان بھی لیا جو اس کا خلاصہ ہے. صفت المعبود وفیاض کل وجود والموجود. سبحان اللہ. جو حقیقتوں میں چنی ہوئی حقیقت ہے معبود کی، جس کا ہر وجود پر فیض جاری ہے، جس کا ہر موجود پہ کرم جاری ہے، اسے ابھی آزمایا. وَاخْتَبَرَ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّدٍ بِمَا لَمْ يَخْتَرْ بِهِ أَحَدٌ مِّنَ الْعَالَمِينَ. اور محمد و آل محمد کو تو ایسا اس نے آزمایا کہ عالمین میں سے کسی کو بھی نہ آزمایا. اب جاگنا.
فرماتے یا اہل یثرب الم تکن بلدتکم دور تشریب و بلا و مسکن ترہیب و وبا اور یثرب والو. یثرب کی معنی جانتے ہو؟ دکھ، تکلیف، مصیبت. مدینہ کا پہلا نام یثرب ہے. دکھ والا شہر، مصیبت والا شہر، تکلیف والا شہر. فرماؤ یثرب والو کیا تمہارا شہر مصیبتوں کا گھر نہ تھا، وباؤں کا مرکز نہ تھا؟ پھر تم نے سوچا اشبہت وضیتن بعد ان کانت وبیتن کہ جس شہر میں وبائیں تھیں وہاں نور کیوں ہے؟ وہاں نور حقیقت کیوں ہے؟ چلے تو نہیں گئے؟ فرمایا اس کی کچھ وجوہات ہیں، وہ عباس گن رہا ہے اور لکھنا لوح دل پر، کیونکہ یہی سنگ میل ہے اور اسی کی روشنی میں ہم نے اگلے دنوں میں اگلی راتوں میں سفر کرنا ہے. فرمایا پہلی وجہ فَشَرَّفَهَ اللَّهُ بِأَشْرَفِ خَلْقِهِ وَعُلُوِّ شَرَفِهِ وَزَادَ بَهَاهُ بِبَهَاءِ وَجْهِهِ وَوَجْهِ بَهْجَتِهِ. اللہ نے اسے مشرف کیا اس سے جو اس کی مخلوق میں اشرف ہے. نہیں بھیک میں غضنفر نے کبھی نعرے نہیں مانگے. سینہ چیر کے پھیپڑا ہتھیلی پہ آئے تو نعرے لگانا. اب میں نہیں ہر چہرے پہ نگاہ ڈال رہا ہوں سائیں خاج، پھر بعد میں بھی دیکھوں گا ہر چہرے کو کہ کہاں شجرہ لکھا جا رہا ہے، کہاں حرف مودت ابھرتا ہے. اب مجھے نہیں پتا کس کے کلیجے میں دراڑ، کس کے رخسار پہ بہار. فرمایا وہ علو شرف ہی اس نبی سے مشرف کیا جو اللہ کے شرف جتنا بلند ہے. شرف خلقہ وعلو شرفہ، جو اللہ کے شرف جتنا بلند ہے وہ نبی کیا بات ہے جن کے ہاضمے کو علی کے فضائل راس آتے ہیں. اب عباس دوسری وجہ بتا رہا ہے مدینے کے شرف کی. فرمایا وَزَادَ بَهَاهُ بِبَهَاءِ وَجْهِهِ وَوَجْهِ بَهْجَتِهِ. اللہ نے مدینے کے حسن کو اور بڑھایا اپنے چہرے کے حسن سے. ابھی ملک اور میں نے ایک جملے کا ترجمہ کیا. جملے عباس نے دو بولے تھے بے بہائے وجہ ہی وہ وجہ بہجت ہی. اس علی سے مدینے کا حسن بڑھایا اللہ نے جو اس کے چہرے کا حسن ہے اور اس کے حسن کا چہرہ ہے. چلے گئے ہو بیٹھے ہو. زاد بہاہا
بے بہائے وجہ وہ وجہ بہجت ہی، کیا کہنے جو اس کے چہرے کا جمال، اس کے جمال کا چہرہ کبریائی سے دو دو رشتے بنا رہا ہے عباس اپنے بابا علی کے۔ اللہ کے جمال کا چہرہ بھی علی، اللہ کے چہرے کا جمال بھی علی، اور بدصورتوں سے تو منہ موڑا جاتا ہے، تو اللہ کے خوبصورت چہرے کو اپنی نمازوں سے نکالتا ہے۔ ارادے صرف یہ دو وجہ نہیں، ایک تو اشرف خلق اور اس کے شرف کی بلندی یعنی رسول، اس کے چہرے کا جمال، اس کے جمال کا چہرہ، دوسری وجہ اور تمہارے شہر کی وبائیں کیوں ختم ہوئی؟ جاگنا، میرا سردار کہہ رہا ہے حجبہا عن الآفات بے حجاب بے حریم ہی وسر تحریم ہی، تمہارے شہر کو وباؤں سے ڈھانپ لیا اللہ نے اپنے پردے کی چادر سے۔ جن کے چہروں پہ سوالیہ ہے اور جو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے مجھے دیکھ رہے ہیں، تمہیں میرا روش ادراک پہ اکیلا تو نہیں چھوڑ سکتا۔ تیرے پانچویں امام کے سامنے ایک سائل بیٹھا ہے، مولا اللہ جو کہہ رہا ہے کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، چھپنے کے لیے شے چاہیے۔ چھپنے کے لیے مکان چاہیے، حجرہ چاہیے، اوٹ چاہیے، حجاب چاہیے، پردہ چاہیے، چادر چاہیے، ردا چاہیے، تو وہ کس میں چھپا تھا؟ حلالیوں کی طرح سننا اور حلال زادوں کی طرح فیصلہ کرنا۔ میرے مولا نے مسکرا کے فرمایا جس میں اللہ چھپا ہوا تھا، وہ پردہ، وہ ردا، وہ چادر، وہ حجاب میری دادی زہرا ہے۔ پلے بڑی بات، چھوڑ دوں کچھ پلے پڑا یا سر سے گزر گئی؟ اللہ کا پردہ بطول ہے، اللہ کی رضا بطول ہے۔ ظاہر بھائی مالک عباس ابھی بھی میرے سامعین نہیں سمجھے، چونکہ اللہ کا حجاب بطول ہے۔ ابھی بھی تم نہیں سمجھے کہ شب معراج رسول پردے کے باہر کیوں تھا، علی اندر کیوں تھا؟ باپ بیٹی کی تنہائی میں تنہائی میں نہیں جا سکتا، شوہر جاتا ہے۔ حجبہا
بہت نہیں جو نعرے میں شامل نہیں ہو رہے ہو مجھ پہ احسان لگا رہے ہو یا نعرے سے بائی کاٹ ہے؟ جس نے تو اللہ سے نجات لکھوائی ہوئی ہے وہ چپ رہے. کتابوں میں پڑھ رکھا ہے, میں نے اہل لاہور یہ کتابوں میں پڑھ رکھا ہے کہ گناہگار موالی جب جائیں گے اللہ کہے گا یار یہ ان کے پلے تو ہے کچھ نہیں, اب میں کیا کروں. اس وقت تیرا مولا کہے گا دنیا میں نعرے لگایا کرتے تھے بھول گئے ہو, اونچی آواز میں میرے نام کے نعرے لگاؤ, بس مل کے موالی یاری یاری کہیں گے, آوازیں قدرت ہے کہ جہنم پہنچ رہی ہے اسے جنت جانے دے. یہاں عادت ہوگی یا علی کہنے کی تو آگے کہو گے نا, کیونکہ جو یہاں پینا ہے آخرت میں بھی وہی. حج بہار تھکے تو چھوڑ دو, بے حجاب بے حریم میں ہی وہ سر تحریم میں ہی اس کے پردے سے اس کی چادر کی اوٹ سے تمہاری وبائیں روک لی, جو اس کے حرم کا پردہ ہے, جو اس کے چھپنے کا راز ہے. سر اٹھانا پہلی وجہ جو اس کے شرف کی بلندی, اس سے مشرف ہے مدینہ, جو اس کے چہرے کا حسن ہے, حسن کا چہرہ ہے, اس سے سجا ہے مدینہ, جو اس کی چادر ہے. بھائی یہی وجہ, فرمائے نہیں ایک وجہ اور بھی ہے, وَأَجْمَلَهَا بِقُرْتِ عَرْشِهِ وَفُرْتِ فَرْشِهِ, اللہ نے جمال بڑھا دیا مدینے کا عرش کے دو گوشواروں سے. سردار صاحب یہ اصول ہے, لاکھ دلہن کو بناؤ سنوارو, اگر گوشوارے نہیں زینت نہیں ہو سکتی. حسن و حسین عرش کے گوشوارے, وفرت فرش ہی, اور اپنے فرش کے دو جانشینوں سے. وہاں عرش کے گوشوارے ہیں, فرش پہ اللہ کے جانشین ہیں. جب یہ سبب ملے پھر مدینہ کیا بن گیا. اللہ اللہ اکبر. جب یہ سارے سبب مل گئے, اس کے شرف کی بلندی, اس کے چہرے کا جمال, اس کے حریم کا پرد. نقوی صاحب آگے 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 تشریف لائی, آئیے آئیے آئیے, درود پڑھ لیجیے.
یہ نعرہ مجھے بٹھانے کے لیے ہے یا پڑھانے کے لیے؟ ہاں آج تو کچھ دیر ہو گئی. روزانہ میرا ٹائم 8 بجے ہے. مجلس تو غالباً 6 بجے شروع ہوتی ہے. 6:30 بجے شروع ہو جایا کرے گی. باقی حضرات پڑھیں گے اور ٹھیک 8 بجے میں کل سے انشاءاللہ بیٹھ جایا کروں گا. اور 8 کا مطلب 8 ہی ہوتا ہے. ہاں سرکار وفا کا خطبہ سنایا تھا میں نے ان کو, جو مدینے کا باہر تیاری والی رات سرکار نے دیا. جب یہ سارے سبب مل گئے تو پھر مدینہ کیا ہو گیا؟ دیکھنا میری طرف. فرماتے فَصَارَتْ مَحْبَتَ الْعَمْلَاقِ وَمَحَتَّ أُمُورِ الْأَفْلَاقِ. پھر یہاں فرشتے اترنے لگے. نہ مجھے پتہ نہیں میرے سامنے شیعہ بیٹھے ہیں یا کوئی اور ہیں. میں اپنوں سے خطاب کر رہا ہوں یا بیگانوں سے. سنو سنو سنو. محبت الاملاک و محت امور الافلاک. فرمایا پہلے آدم سے عیسیٰ تک زمین کے فیصلے آسمانوں پہ ہوتے تھے. پھر آسمانوں کے فیصلے زمین پہ ہوتے تھے. تمہاری طبیعت ہے. میں تم سے راضی, میرا اللہ راضی ہو, میرا مولا راضی ہو. سر اٹھانا. ہاں میں چند لمحے نہیں تھکنا. فرمایا کل تک زمین کے فیصلے آسمانوں پہ ہوتے رہے, لیکن پھر جب یہ آئے محت امور الافلاک, پھر آسمانوں کے فیصلے. کل تک زمین پہ کوئی نبی بھی بیمار ہوتا تھا تو فرشتہ پر مار کے شفا دیتا تھا. اب فرشتہ بیمار ہو نبی بھی بیمار ہو فرشتے پر چھوا کے شفا دیتے تھے. لیکن اب اگر فرشتے بیمار ہو جائیں تو زمین والوں کے گہواروں سے مس کر کے جی یہی بتانے آیا ہوں میں لاہور کی سرزمین پہ. جب اللہ نے آسمانی فیصلے ادھر بھیج دیے ہیں, تیرے فیصلے خود کرے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا. پر میں کیا ہو گیا؟ بس کروں. میرا جر روحانی ہی پورا کرا میرا جی
معراج الروحانیین، فرمایا روحانیین کی معراج بن گیا مدینہ۔ پہلے معراج اوپر ہوتی تھی، نہیں خدا کی قسم لاہور والو تم کھا گئے ہو میرا جملہ۔ نقوی صاحب جب تک مکے میں رہے معراج اوپر ہوتی رہی، مدینے والوں نے قانون کیا بدلا، معراج زمین پہ ہونے لگی۔ جن کے گھر کی بستی کا نام معراج ہو، جن کی بستی کا نام معراج ہو، اگر میں نے ان کی بلندی بتا دی تو کلیجے پھٹ جائیں گے۔ نبی صاحب عباس فرما رہے تھے کہ مدینے کا شرف رسول جو اس کے شرف کی بلندی ہے، مدینے کے شرف کا سبب علی جو اس کے چہرے کا حسن ہے، حسن کا چہرہ ہے، مدینے کے شرف کا سبب بطول جو اس کا پردہ ہے، جو پردے والے کا پردہ ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات جنہیں؟ ہاں، مدینے کے حسن کا سبب حسن جو عرش کا ایک گوشوارہ ہے، جاگنا فرمایا وَلَمْ يَكُنْ فِيكُمُ الْيَوْمَ سِوَى الْحُسَيْنِ تَذْكِيرًا لِلْأَرْبَعَةِ الْمَعْصُومِينَ، فرمایا مدینے کے جاہلوں، کل تک جو کام سارے مل کے کرتے تھے آج وہ اکیلا حسین کر رہا ہے۔ حسین بادشاہ، حسین بادشاہ، کیوں اس وقت سارے تھے، یہ اکیلا کیوں کر رہا ہے؟ توجہ، سبب بتا رہے عباس فرماتے ہوا روح النبی المامور واللحم سیف اللہ المسلول وحیات السیدت البتول، کیوں نہ کرے؟ یہ محمد کی روح ہے، یہ علی کا گوشت ہے، یہ بطول کی زندگی ہے۔ جی اس کیسٹ کو کئی بار سننا، بار بار سننا، ہر بار نئی ہدایت سامنے ہوگی تمہارے انشاءاللہ، یہ میرا وعدہ ہے۔ ہاں توجہ دیکھنا میری طرف۔ پھر قسم کھائی عباس نقوی صاحب، قسم کھا کے کہتے ہیں حاضہ واللہ تینت سید المرسلین، حاضہ واللہ سیرت امیر المومنین، حاضہ واللہ طبیعت افضل نساء العالمین۔ فرمایا اللہ کی قسم محمد کی تینت ہے حسین، علی کی سیرت ہے حسین، بطول کی طبیعت ہے حسین۔ سنبھالنا اپنے آپ کو، سنبھالنا چلنا، میں ابھی مصاحب کی طرف نہیں آ رہا، ہاں مجھے خطبے کو کنارے پہ لے جانے دو ذرا، ورنہ تمہاری
جذبات کی روانی کے آگے میں مجبور ہو جاؤں گا چھوڑنے پر. یہ محمد کی طینت ہے, یہ علی کی سیرت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نہیں میں جان کے رکا ہوں تاکہ سمجھ جاؤ تم. یہ بطول کی طبیعت ہے. فرماتے ہمارا ہے تو سنیتہ برسول اللہ, تم حسین کا چلن رسول کے ساتھ دیکھتے نہیں رہے؟ میرا مولا غازی میں کائنات عالم کے عالم کا علم اکٹھا کر کے تیری جوتیوں پہ صدقے کر دوں, تیری بلاغت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. حسین کا چلن رسول کے ساتھ کیا تھا جملے میں سمیٹا ہے عباس نے. سر اٹھانا لاہور والوں. فرماتے کیا تم نے دیکھا نہیں منکبہ مرکبہ ظہرہ منبرہ لسانہ مشربہ صدرہ مصدرہ قلبہ مسکنہ. چلے گئے ہو؟ یہ سودا ہر جگہ نہیں ملتا, یہ جنس ہر دکان پہ نہیں ملتی. ہاں اس لیے میں نے کبھی گاہک کی منت نہیں کی, کیونکہ کھوٹا کبھی بیچا ہی نہیں. کھرا بیچا ہے اس لیے نخرے سے بیچا ہے اور اپنی شرائط پہ بیچا ہے. سار اٹھانا میری طرف دیکھا. ہاں اے کاش سائیں جی اگر عربی دان ہوتے سامنے میرے, تو جو حسن خود عربی فکروں میں ہے وہ ترجمے میں تو ہو ہی نہیں سکتا. منکبہ مرکبہ ظہرہ منبرہ. کوشش کرتا ہوں کہ ترجمے میں وہ بات تو پیدا نہیں ہوگی. پر میں تم نے دیکھا نہیں رسول کا کندھا حسین کی سواری. سر اٹھانا وَظَهْرُهُ مِنبَرُهُ, رسول کی پشت حسین کا منبر. نا اب نہیں, یہ میں نے پاؤں نیچے رکھ لیا, یا تو میں نے اسی جملے پہ منبر چھوڑ دینا ہے. ہاں جہاں خریدار ہی نہ ہوں وہاں موتیوں کی نمائش کرنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ اگر قوت خرید ہوئی تو پھر پاؤں واپس آئے گا, ورنہ خطبے والے کی قسم نیچے جائے گا. سر اٹھانا. عباس کہہ رہا ہے ظہرہ منبرہ, رسول کی پشت حسین کا منبر ہے. یہ 84 مرتبہ کیوں پڑھنا پڑا تھا رسول کو سبحان ربی الاعلیٰ؟ حسین چیلنج کر رہا تھا اس زمانے والوں, میرے بابا کا منبر چھین لینے والوں میرا منبر چھین کے دکھاؤ.
رہو بس نقوی صاحب ظہیر بھائی منکب مرکب ظہر ممبر جو حسن تلمیح ہے اس میں وہ صرف فرمانے امیر علیہ السلام ہے کہ ساڈا جدو ذکر کرو سمجھو آخری لفظ اس کائنات چ کہہ رہی ہو نعرہ لغت عرب پہ جب تک عبور نہ ہو وہ لطف آ ہی نہیں سکتا ہاں میں نے بہرحال اپنے ناقص مبلغ علم کی تحت کوشش کی ہے کہ ترجمانی کر سکوں فرمایا جس کا کاندھا حسین کی سواری منکب کہتے ہیں کاندھے کو مرکب سواری گھوڑا منکبہ مرکبہ تم دیکھتے نہیں رہے کہ رسول کا کندھا حسین کی سواری ظہرہ ممبرہ رسول کی پشت حسین کا ممبر لسانہ مشربہ حسین کی پیاس بجھانے کا چشمہ محمد کی زبان جو دوست کھڑے ہیں وہ تھک تو نہیں گئے حسین کی شہرابی کا چشمہ رسول کی زبان پھر جو بعد میں آئے ہیں پھر اعلان کروں کل ٹھیک 8 بجے ہاں اور سب کو 8 بجے یہاں موجود ہونا چاہیے ہاں تاکہ روش ادراک میں پیچھے نہ رہ جاؤ صدرہ مصدرہ رسول کا سینہ حسین کا مصدر وقلبہ مسکنہ دل رسول کا مسکن حسین کا فرمایا یہ تو جا رہا ہے تم یہ نہ سمجھو کہ بس رسول کا بیٹا جا رہا ہے مدینے والوں اپنے نقصان کو سمجھو جاگنا بس اسی جملہ کا ترجمہ سنو سمیٹ لیا میں نے اپنا بیان فرماتے ہیں میں یدافع عنکم للعذاب ومن یجادل عنکم عند رب الارباب اب اگر عذاب آئے گا تو ہاتھ دے کے روکے گا کون جی جی نا اب صحیح بات مجھے نہیں پتا کہ کون سماعت کے کتنے پانی میں ہے کس کے کلیجے میں کتنا دم ہے جس نے آج تک اس گھرانے کو سوچا نہیں صرف مانا ہے اس کے لیے ہے جملہ فرماتے وَمَن یُجَادِلُ لَكُمْ عِندَ رَبِّ الْأَرْبَابِ جب اللہ تمہیں تباہ کرنے پہ تل جائے گا تو تمہیں بچانے کے لیے اللہ سے جھگڑا کون کرے گا
منوائے وہ آدم ہوتا ہے، نوح ہوتا ہے، ابراہیم ہوتا ہے، اور جو جھگڑ کے منوا لے وہ حسین ہوتا ہے۔ درود پڑھ لو مل کر بابا دے بنا۔ کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا؟ دل بولا اپنی داد کے لیے نہیں کہا، بسم اللہ بسم اللہ۔ ہر مجلس میں یہی پوچھا ہے اور اختتامی لمحات پر ہی پوچھا ہے، صرف اس لیے کہ ننگے سر بیٹھی ہوئی قوم کو یہ احساس دلا سکوں، لاکھ دریا علم کے بہا دیے جائیں، جب تک آنکھوں میں نمی نہ اترے، چار آنسو نہ آئے، شام سے آنے والی راضی نہیں ہوتی۔ یہ جو 10 دن آتے ہیں نا، یہ سال سے بہت الگ ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہر روز یہ سوچ کے سنا کرو کہ اگلے سال وہی روئے گا جو رہے گا۔ آج کا رونا صرف اس کا ہے جو ہے۔ ہاں، اور پھر جس بیوی کے حوالے سے میں نے بات کی ہے بھائی، اس نے حسین کو شہادت کے بعد رونا شروع نہیں کیا۔ ہاں، پڑھو کتابیں، کرو تحقیق، جس دن سے یہ بی بی دنیا میں آئی، اللہ اکبر، جس کے سینے میں گوشت کا ٹکڑا ہے پتھر کا نہیں، وہ ایک لمحہ میری طرف دیکھے، ادھر آئی اور لفظ یہ ہے بکت بکان عالیہ، اونچی آواز میں رونا شروع کیا۔ شاید تم سوچو گے روتا تو ہر بچہ ہے پیدائش کے وقت، صرف رو نہیں رہی تھی لاہور والوں، کچھ بول بھی رہی تھی۔ واہ مظلومہ، واہ غربتا، اللہ اکبر۔ میں دعائی دوں گا تمہیں کہ جو آنکھ اس غم میں روتی ہے، خدا کرے کبھی کسی غم میں اشک بار نہ ہو۔ شیلا مجلس کی مالکہ بی بی کے پاس موجود ہے تمہارا، میں نے پڑھا تم 1400 سال کے بعد رو رہے ہو۔ بطول کے کلیجے پہ بلا تشبیہ چھری چلی، بڑی کوشش کی بہلانے کی، نہیں گریا رکا، بابا کو بلوایا، رسول گہوارے کے قریب آئے، جھکتے گئے جھکتے گئے جھکتے گئے، اللہ جانے کیا وجہ تھی، بلا تشبیہ کلائیاں چومی اور کلائیوں پہ بوسہ دے کے کہا اسکتی یا ام المصائب، اے مصیبتوں کی ماں خاموش ہو جا۔ اللہ اکبر۔ جیسے تمہارا گریا بڑھ گیا ہے نا، بی بی کا بھی رونا بڑھ گیا۔ بیٹا مجھ سے خاموش نہیں ہوتی، خیبر شکن کو بلاؤ۔ علی آئے، سر چوما، اسکوتی یا ام المحن، اے دکھوں کی ماں خاموش ہو جا۔ گریا اور بڑھ گیا۔ حسن بلایا گیا، اسکوتی یا کعبہ نظر آیا، اے دردوں کا کعبہ خاموش ہو جا۔ گریا بڑھ گیا، جو رونے آیا ہے تو دیکھنا میری طرف۔ گہوارے کو پکڑ کے ماں نے رونا شروع کیا،
دہلیز در تھام کے رسول نے رونا شروع کیا، کمر پہ ہاتھ رکھ کے صحن میں خیبر شکن نے رونا شروع کیا، ایک گوشے میں حسن نے رونا شروع کیا۔ زہرا کا گھر گھر نہیں، امام باڑہ بنا ہوا ہے۔ 2 سال کی عمر ہے حسین کی لاہور والوں، اچانک حسین کی آمد ہوئی۔ اماں فضا خیریت تو ہے کہ آج سارے سردار رو کیوں رہے ہیں؟ فضا نے منہ پہ تماچے مارے، کاش میری آنکھیں نہ ہوتی اور میں یہ منظر نہ دیکھتی۔ تیرے حصے کی بہن جب سے آئی ہے بین کر کے روئے جا رہی ہے، نانا سے، بابا سے، ماں سے، بھائی سے، کسی سے خاموش نہیں ہو رہی۔ اب میرا فکرہ سمجھنا، حسین نے ٹھنڈی سانس لے کے کہا، اماں فضا ذرا دیکھ، کوئی ملک رسالت کا شہنشاہ ہے، کوئی اقلیم ولایت کا بادشاہ ہے، کوئی کشور عصمت کی ملکہ ہے، کوئی ملک امامت کا شہزادہ ہے۔ یہ تو سارے بادشاہ ہیں، بادشاہوں کو کیا خبر مظلوموں کو کیسے چپ کرایا جاتا۔ اب کربلا کا مظلوم آ گیا ہے، اماں مجھے جانے دے، میں دیکھتا ہوں زینب کیسے خاموش نہیں ہوتی۔ قریب آیا کہ وارے کے حسین، بس ختم کر دیا میں نے۔ اختہ اس کو تھی، بہنا چپ ہو جا، رونا جاری رہا۔ اختہ اس کو تھی، منظور الیہ انا حسین، بہنا چپ ہو، آنکھیں کھول، مجھے دیکھ، میں حسین ہوں۔ گریہ جاری رہا۔ اب حسین نے لہجے کے تیور بدلے، میں کہے جا رہا ہوں، نہ تو چپ ہوتی ہے نہ آنکھیں کھولتی ہے، لگتا ہے تیری میری حصے داری نہیں ہے، لگتا ہے تجھے میرا معاہدہ یاد ہی نہیں ہے۔ اللہ جانے لاہور والوں اس جملے میں کیا تھا۔ گریہ رک گیا، بند آنکھ کھل گئی، بھائی کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے کہا، حسین آج حصے داری کا تانا دے کے تو نے زینب کی بند آنکھیں کھلوائیں، یہ میرا ادھار ہے، اسے بھول نہ جانا۔ جب کربلا میں میرے سر سے چادر اتر جائے پھر نیزے پہ میں بھی آنکھیں بند نہیں کرنے دوں گی، پھر شام تک زینب کو بھی ننگے سر دیکھنا۔ مجلس اللہ کا منظور مقروف بانیان کے مسائی کے شرف قبول سے شرف مومنین مومنات کی شرکت و سعادت ہے۔ ہماری یوریدہ بیان قبول فرما، جو ان پہ اولاد میں جاتا ہے، جو مقرور پر دستن کی دن مزید ماتم حسین